ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ سے منسوب ہے۔ اس واقعے میں ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی پریشانی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ کے ولی، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، مجھے گناہوں سے نجات کا کوئی طریقہ بتائیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب گناہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس پر وہ شخص حیرت سے پوچھتا ہے، حضرت یہ کیسی نصیحت ہے؟ جدید اردو میں تفسیر۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم اخلاقی سبق سکھاتی ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ ایک ایسے شخص کو نصیحت کرتے ہیں جو گناہوں سے نجات چاہتا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن اس میں گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا منافقت ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرنے پر مؤثر ہے تو کم از کم اسے اللہ کی دی ہوئی روزی استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے خود احتسابی کا طریقہ ہے جس سے انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے اور توبہ کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ جدید دور میں اس نصیحت کی اہمیت۔ آج کے دور میں جہاں مادیت پرستی اور نفسانی خواہشات غالب ہیں، اس نصیحت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں۔ اگر ہم واقعی اپنے گناہوں سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق: خود احتسابی۔ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ توبہ۔ گناہوں سے نجات کا بہترین طریقہ اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر۔ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نفسانی خواہشات پر قابو۔ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سادہ لیکن طاقتور پیغام دیتی ہے کہ گناہوں سے نجات کا راستہ خود احتسابی، توبہ اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے میں مضمر ہے۔ یہ ہمیں ایک بہتر اور زیادہ بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ تفصیل آپ کو مددگار ثابت ہوگی۔